اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ سلسلہ براہ راست۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، نگران شورا کے مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے اسلام آباد اور اطراف سے آنے والے عاشقان رسول، مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ۔ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جبکہ خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوا۔ مدنی گلدستہ دیکھیے امیر اہل سنت کا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رہے شاد و آباد عالم میں میرے سبھی گھر کے افراد، یا غوث اعظم سبھی گھر کے افراد، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے صاحب عزت۔ لاوا زمین اور پہاڑ سے نکلتا ہے تو یہ کیا جہنم کی آگ کا حصہ ہے؟ یہ جو لال لال آگ دکھ رہی ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، یہ لال نہیں ہے۔ تو نہ جہنم کی آگ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، اور جہنم کی آگ دیکھنا تو دور کی بات ہے، حدیثوں میں تو ہے کہ جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق اس کی تپش اور بدبو سے مر جائے۔ ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور جھوٹ کے بغیر سامنے والا مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں، کوئی شخص حکومتی کوئی اس کی نوکری تھی جو جائز نہیں تھی اس کے لیے، اس بزرگ نے اس کو منع کیا، تو اس نے کہا کہ پھر میرے بال بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، میرا تو روزی یہی ہے۔ تو اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کے بغیر روزی دے ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہ حرام کھا رہا ہے۔ چوٹ لگانے کے لیے اس بزرگ نے یہ انداز اختیار کیا، تو وہ میں آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بولا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کہ جو سچ بولتے ہیں یہ کہاں سے جیتے، سانس لے کر زندہ ہیں خالی، کیا وہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے ذرہ ذرہ حلال ہی استعمال فرمایا، حرام کبھی بھی ان کے مبارک پیٹ میں نہیں گیا، نہ مبارک بدن پہ آیا، ہمیشہ سراپا حلال، اولیاء کرام حلال، صحابہ کرام حلال، اب بھی جو اللہ کے نیک بندے وہ حلال۔ تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی، میرا گزارا ہی نہیں ہے جھوٹ کے بغیر،
ایسا نہیں ہے بھائی. آپ سچی توبہ کریں, جو تلافی اگر واجب ہے تو وہ بھی کریں, حقوق آتے ہیں لوگوں کے وہ بھی ادا کریں, اور سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی کے سامان کرے گا. میں مدنی مذاکرے میں فرسٹ ٹائم شرکت کر رہا ہوں اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم پھر کوشش کروں گا. جو امیر علیہ سنت نے جو ارشادات فرمائے, جو آج ہمارے نالج میں اضافہ ہوا, الحمدللہ یہ میں نے گزشتہ زندگی میں شاید ایسے معلوماتی کوئی بھی پروگرام اٹینڈ نہیں کیا تھا. الحمدللہ مدنی مذاکرہ سن کے بہت دل کو سکون پہنچا ہے. میں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے قلبی سکون حاصل کیا ہے. میں آئندہ بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں کا ماحول دیکھ کر بہت سرور ملا, اور میں آئندہ بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی بھرپور کوشش کروں گا. آج کا مدنی مذاکرہ سنا, بہت ہی مزہ آیا, اور جناب میں نیت کرتا ہوں میں آج جمعرات کو انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ سنا کروں گا. مسجد جون سی ہے وہ 2 یا 3 حصوں میں اگر ہو تو باہر والے حصے میں مقتدی ہوں اور اندر والے حصے کے اندر امام صاحب ہوں, تو ایسی صورت میں کیا جماعت ہو جائے گی؟ مسجد کا صحن جو ہوتا ہے نا وہ داخل مسجد ہی ہوتا ہے, جبکہ وہ صحن مسجد ہے. بھلے کھلا آسمان ہے تو کیا ہوا, تو یوں بھی. اور اگر وہ کھلا آسمان نہیں بھی ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں کھلا آسمان ہے فیضان مدینہ باب المدینہ میں, تو اس کا کھلا آسمان کا جو حصہ ہے نا اس کو بھلے صحن بولتے ہیں بولنے میں, لیکن وہ حقیقت میں صحن مسجد نہیں ہے, وہ فناء مسجد ہے. تب بھی اگر مسجد میں جیسے صفیں بنی ہوئی ہیں اور اب فناء مسجد میں بھی صفیں بنی ہوئی ہیں, تب بھی نماز ہو جائے گی. اور جب مسجد بھر گئی پوری, کہیں مسجد میں جگہ ہی نہیں سب بنانے کی, اب انہوں نے فناء مسجد میں بنائی, تو مسجد کا بھی ثواب ملے گا جماعت میں شریک ہونے والے کو. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نگران شورا نے بھی نوازا. مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آپ نے مدنی مشورہ فرمایا. جھلکیاں دیکھیے مدنی پھولوں کی. ہمارے ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے راتوں کو عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا. ایک تو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں, فرائض جو فرض عبادات ہیں وہ تو ہم کرنی ہے, لیکن کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے راتوں کو اپنی خاص نفلی عبادات وغیرہ کے لیے ان کا ایک مزاج شریف تھا. تو اس کے کچھ فائدے لکھے گئے. ایک فائدہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کے نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت ملاپ کا سبب بنتا ہے. مین جو چیز ہے عبادت کا جو وقت ہے وہ جا رہا ہے, جبکہ ہم کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, ریاضت کر سکتے ہیں, تہجد پڑھ سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنے طلباء کے مکاتب کے آگے تہجد کے لیے وضو کا برتن رکھا کرتے تھے. عشاء بھی جماع سے پڑھنا اور فجر بھی جماع سے پڑھنا, اس کی اپنی فضیلت آئی. رات بھر عبادت کرنے والے کی مثل ہے, اور پھر رات کی عبادت کا اپنا ثواب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے. اس کی تفسیر یہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے, ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر والے اور سچے اور ادب والے اور خدا اور راہ خدا میں خرچنے والے یعنی خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے. لکھتے ہیں جو طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کریں اور گناہوں سے باز رہیں, جن کے قول و ارادے اور نیتیں سب سچی ہوں, اس میں آخری شب میں نماز پڑھنے والے بھی داخل ہیں
اور وقت سحر کے دعا استغفار کرنے والے بھی یہ وقت خلوت اور اجابت دعا کا یعنی تنہائی کا اور دعا کی قبولیت کا ہے. حضرت سیدنا لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحر سے ندا کرے اور تو سوتا رہے. ہم خود، میں بھی، آپ بھی، ہم خود پڑھتے ہیں تو ذہن بنتا ہے نا. میں نے پڑھا، میرا بھی کچھ ذہن بنا. ابھی میں کھانا کھا کر آیا ہوں تھوڑا سا، مجھے یہ پڑھتے پڑھتے میرے کھانے پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں یہ کھانا کھایا. احساس مر جائے تو اب بندہ ہی ختم ہو گیا نا. جب ہمارا احساس ہی ختم ہو گیا، جب چراغ کا تیل ہی ختم ہو گیا تو دیا جلے گا کہاں سے؟ احساس تو کم از کم باقی رہے. ہاں یار نہیں اٹھتا، افسوس تو ہو میں نے یہ آسائش استعمال کی، افسوس تو ہو میں نے یہ عمدہ کام کیا، لباس استعمال کیا، افسوس تو ہو کہ آخرت کی تیاری کروں میں، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. تو مقصد یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم اپنی پریورٹی سیٹ کریں. ہماری پریورٹی، ہماری جو سب سے پہلے جس کو ہم نے فوقیت دینی ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. دنیا تو یار مل ہی جاتی ہے، آخرت نہ ملی نہ تو مر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آخرت درست کرنے والا بنا دے. الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے جیلانی کابینات خیبر پختونخوا اور میلادی کابینات گلگت بلتستان کے نگران کابینہ اور ڈویژن نگرانوں کے مدنی مشورے کرنے والے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. اس مدنی مشورے میں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف دیے گئے. دعوت اسلام سارے جہاں میں مچ جائے یہ دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اینکر بلال قطب سے مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت دی. مناظر دیکھیے مجلس کی کوششوں کے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام، اور یہ دعوت دینے والوں کو خصوصی سلام دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں جس میں ایک سنت پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو خراج تحسین تو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر خیر تو قیامت میں دے، لیکن اس دنیا میں جو سنت قائم کرنے والی روایت آپ نے ڈالی ہے، اللہ اس میں پاکی بھی دے اور اس میں برکت بھی ڈالے. آمین. میں بلال قطب انشاءاللہ تعالیٰ امیر کی خدمت میں حاضر ہوں گا 18 فروری کو، اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو رسول سے محبت کرنے والے ہیں. آمین. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. بنگالی زبان میں چٹاگونگ شریف کو چٹوگام اور چٹوگرام کہا جاتا ہے، جہاں آئندہ ماہ ہونے جا رہا ہے 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع. تیاریاں ہیں جاری. آئیے بنگلہ دیش چلتے ہیں تیاریاں دیکھنے. چٹوگرام چلو 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 چٹوگرام چلو. 3 দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে, 3 দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে, 4 দিক থেকে কাফেলা, 4
আসছে চট্টগ্রামে, চট্টগ্রাম চলো, 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 চট্টগ্রাম চলো। ইজতিমায়ে পাক শুরু থেকে শেষ অবধি, ইজতিমায়ে পাক শুরু থেকে শেষ অবধি, সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক চট্টগ্রামে, চট্টগ্রাম চলো, চট্টগ্রাম চলো, চট্টগ্রাম চলো, চট্টগ্রাম চলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগান সারা পড়ছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগান সারা পড়ছে। আল্লাহ 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 জিকিরে, আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে। मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई के तहत मदनी हल्का और नेकी की दावत का सिलसिला हुआ मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में, जबकि रुकन शूरा हाजी मंसूर रज़ा अत्तारी ने मजलिस ताजरान के तहत सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाई। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गौसे पाक की 11वीं हर साल गूंगे बहरे मनाते हैं। यहाँ पे 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गूंगे बहरे खुसूसी इस्लामी भाइयों का इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात हुआ। यहाँ पे लंगर गौसिया भी खिलाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। रुकन शूरा की आमद हुई, इन्होंने बयान किया, बहुत दिल खुश हुआ, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह हर साल गूंगे बहरे इसी इज्तिमा में आते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब गूंगे बहरे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आज के इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में है। मैं पहली दफ़ा इस इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में हूँ। गौस पाक की 11वीं सिलसिले में बहुत दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हर साल फिर मैं कोशिश करूँगा गूंगे बहरों को लाने की, मैसेज भी करूँगा, दावत भी दूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, तो उनको साथ लेकर आऊँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी को जानते हो क्या है तुम, दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान
عاشقان رسول کی کمپالا یوگنڈا میں رہی مختلف مدنی کاموں میں شرکت. یہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی کی گئی. مدنی حلقے کے مناظر بھی دیکھیے افریقہ کے ملک یوگنڈا سے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. باب الاسلام سندھ پاک اویسی کابینہ شہر عمر کوٹ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے اپنے جدول میں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. طلباء کو مفتی اور عالم دین بننے کا ذہن دیا. الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام پاک اویسی کابینہ کے شہر عمر کوٹ، جو کہ تھر کا ایک بہت بڑا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور تھر کے تقریباً 4000 بتا دیں یہاں گاؤں گوٹھ ہیں تھر میں. تو یہاں الحمدللہ عمر کوٹ میں فیضان مدینہ بھی ہے اور جامعۃ المدینہ بھی ہے. اور الحمدللہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے ساتھ میری بھی حاضری ہے. اور الحمدللہ یہاں کے طلباء کرام کی یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں درس نظامی مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تخصص کر کے انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی بنیں گے. اور جہاں کہیں حاجت ہوگی اور ان کے اساتذہ کرام انہیں تدریس کے لیے اگر حکم فرمائیں گے، حاجت ہوگی تو انشاءاللہ یہ تدریس بھی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ تھر کا علاقہ بہت پھیلا ہوا ہے اور اس پھیلے ہوئے علاقے میں بہت کثیر علماء کی حاجت ہے، اور ایسا حال ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے بھی بعض اوقات نہیں ملتے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. ایسے میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام یہ انشاءاللہ مزید اپنی تعلیم کو مضبوط کریں، اور یہ عالم بن کر مفتی بن کر جب اپنے اپنے علاقوں میں لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس تھر کا بھی نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ. اور مزید الحمدللہ ہمارے طلباء کرام نے بہت اچھی نیتی کی کہ انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم اپنے وقت کا استعمال یہ انشاءاللہ جدول کے مطابق کریں گے. ہر کام وقت پر اور ہر وقت کے لیے کام، ہر کام وقت پر اور ہر وقت کے لیے کام. اس طرح انشاءاللہ بہت سارا ہمیں وقت ملے گا جس میں ہم مدنی چینل بھی دیکھ سکیں گے، مدنی مذاکرے دیکھ سکیں گے، انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کر سکیں گے، درود و سلام پڑھ سکیں گے، کتابوں کا مطالعہ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ وقت کا استعمال کر لیا، سیکھ گئے نا وقت کا استعمال، تو اللہ نے چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کرنے، مدنی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے ضلع مراد آباد شریف ہند میں نگرانی کابینات نے زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا، جبکہ مدنی حلقے میں شرکت کی. جو نیکی
دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پوری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کرنے کے لیے شعبہ جات کے مدنی کام کرتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کئی شعبے ہیں اور کئی جگہ فیضان مدینہ مدنی مراکز قائم ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جہاں پہ علم دین اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دنیا بھر کے جامعات میں جہاں جہاں یہ قائم ہو رہے ہیں، اس میں ایک ہمارے جامعۃ المدینہ ہے جو ہند کے شہر اتار آباد، یہ مراد آباد کے قریب شہر ہے اتار آباد، اس کا نام ہے ٹھاکر دوارا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں پر بھی فیضان مدینہ قائم ہے اور اس کے برابر میں جامعۃ المدینہ کی تعمیر کا سلسلہ ہے۔ جامعۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جس میں درس نظامی کے ذریعے عالم کورس کرایا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل کئی طلبہ عالم کورس کرنے کے بعد ملک و بیرون ملک اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، علم کی بہت بڑی برکت ہے، عالم کی بہت بڑی برکت ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی علم دین سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا کر ان کو بھی عالم بنانا چاہیے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، جہاں جامعۃ المدینہ کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے یا فیضان مدینہ یا دیگر جو ہے شعبہ جات کی تعمیر کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں، اچھی خاصی جو ہے نا رقم خرچ ہوتی ہے، اور یہ تمام خرچ قوم کے چندے سے بھی ہوتے ہیں، تعاون سے ہوتے ہیں، عطیات سے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اتنی بڑی تعمیر اور اتنا بڑا خرچ یقیناً اگر ہم سب مل کر اس کو تعمیر کریں اور اپنا حصہ ملائیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اپنا حصہ ملائیے تاکہ آپ کے پیسے سے جامعۃ المدینہ بھی قائم ہو، اور جب یہ جامعۃ المدینہ قائم ہوگا اس میں علم کی برکتیں ہوں گی، درس نظامی پڑھایا جائے گا، اور آپ کے پیسے سے اس میں اگر لگ کے کوئی عالم دین بنا تو آپ کو کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ویسے بھی صدقے کی فضیلت بہت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کار خیر میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس مدنی قافلہ اور مجلس کورسز کے تحت پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی دیکھیے اس مدنی گلدستے میں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار اللہ نے اہل سنت کو
امیر اہل سنت کی شکل میں ایک عظیم الشان خزینے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات کے منبع عظیم سے نوازا. ان کے تصدق ہر طرف چار سور عالم میں سنتوں کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور مدنی چینل ان کی کاوشوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس نے گھر گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع روشن کی. اس دور میں جب کہ ہر طرف فتنہ و فساد اور طرح طرح کی مصیبتوں اور طرح طرح کی آلائشوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، مسلمانوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، ان کے قلوب کو، ان کی نگاہوں کو برباد و خراب کرنے کی ہر ممکن صحیح و کوشش کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے. اس میں مدنی چینل کا ہونا اندھیرے میں ایک عظیم الشان چراغ کے مترادف ہے. وہ چراغ جو چراغ مصطفی سے کم نہیں. میرے پیارے اہل سنت کے بھائیوں اور بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، امیر اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، گنہگاروں کو، ہر طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فیوز و برکات عطا فرمائے، جنہوں نے سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پیکر بنایا. اس وقت مینارہ نور ہیں وہ. ان کا ہر خادم، ہر طالب، ہر غلام، ہر وہ بندہ جو ان سے منسوب ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مدینہ اور پیکر نظر آتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی ولایت جو ہے وہ کہنے سے، بولنے سے، نعروں سے نہیں ہوتی، وہ عمل سے ہوتی ہے، دکھنے سے ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سے منسوب ہیں اور کیسے حضرات ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دعوت اسلامی کی بہاروں سے مستفید ہونے کی، امیر اہل سنت کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ، غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. اور اب سے کچھ دیر بعد رات 8:30 بجے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا